حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ کے نام سے، یعنی پاکیزگی کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی صادق اور امین آپ علیہ السلام کی شرافت اور دیانت کا جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو علم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال تجارت لے جانے کی پیشکش کی، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بزرگوں سے مشورہ کر کے اس پیشکش کو قبول کیا۔ حضور علیہ السلام چونکہ پہلے اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ آپ اکثر تجارت کے لیے سفر کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مال تجارت تھا آپ سن کر حیران ہوں گے۔ جتنی مکے کے تاجر تھے ان کا جتنی مال تجارت ہوتا ان کو جمع کیا جائے تو خدیجہ الکبریٰ کا اکیلا بنتا ہے، یعنی کہ آپ مال تجارت اتنا بھیجا کرتی تھی، اتنا اونٹ تھے اور اتنا مال تجارت تھا، مکہ مکرمہ کے تمام تاجروں کے مال کو جمع کیا جائے، اونٹوں کو جمع کیا جائے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت ان کے سے بڑھ کر ہے یا ان کے مساوی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مال تجارت لے کر آپ روانہ ہوئے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا اس کو بھیجا کہ تم مال تجارت کے ساتھ جاؤ۔ میسرہ نے حضور علیہ السلام کی نشست برخاست کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ زندگی میں ایسا پاکیزہ انسان میں نے نہیں دیکھا۔ چونکہ زمانہ جاہلیت تھا، اس وقت خرافات اتنا تھے، اسلام اور توحید سے دوری اتنا تھی، میسرہ حیران ہو گیا۔ ایک اونٹ تھا جو کسی کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیتا، تو خدیجہ الکبریٰ نے میسرہ سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اونٹ کے قریب نہ جانے دینا، ہو سکتا ہے جانور ہے بدک جائے، کہیں اللہ کے اس پیارے کو نقصان ہو جائے، تکلیف ہو جائے۔ تو میسرہ کہتے ہیں کہ میں مال تجارت دیکھنے میں مصروف تھا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے۔ جیسے ہی حضور جا رہے تھے تو حضرت میسرہ کہتے ہیں اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ دوڑ کر اللہ کے نبی کو روکوں کہ یہ اونٹ بڑا خطرناک ہے، آپ اس کے قریب نہ جائیں۔ میسرہ کہتے ہیں مجھے ہمت نہ ہوئی، میں دور تھا، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ سرکار جیسے ہی اونٹ کے قریب پہنچے اس اونٹ نے حضور کے لیے اپنی گردن کو جھکا دیا، جو کسی کو بھی قریب نہیں آنے دیتا تھا، مارتا تھا، بہت سخت گیر تھا، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم جیسے قریب گئے اس نے اپنے آپ کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو حضرات گرامی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مال تجارت، حضرت میسرہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، آج تک بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے تاجر اس کے قریب نہیں جاتے، لیکن میں سمجھ گیا یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ کوئی اللہ کی محبوب ہستی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی تجارت کرنے والا ہو سکتا ہے؟
سرکار سے بڑھ کر کوئی معاملہ فہم ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑھ کر کوئی دیانتدار ہو سکتا ہے؟ سرکار سے بڑھ کر کوئی صادق اور امین ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تجارت بیچا اور پھر مال واپس لے کر آتے تھے جو مکہ میں آ کر بیچتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام ملا کہ تجارت کا قافلہ واپس آ رہا ہے، اور میسرہ خوشخبری دینے کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس پہلے پہنچا۔ تو جس وقت خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا کہ بتائیں مال تجارت کا کیا ہوا، اس پوچھنے پر میسرہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں میں دل میں سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے کوئی نقصان ہو گیا ہے، لیکن سنبھل کر میسرہ نے کہا خدیجہ مبارک ہو، جتنی مدت ہو گئی ہے تیرا مال تجارت، اتنی نفع کبھی نہیں ہوا جو نفع محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی وجہ سے اتنی مال میں نفع ہوا ہے، زندگی میں کبھی ایسا نفع نہیں ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرف سے مبارکیں شروع ہو گئی، لیکن ایک سہیلی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، اس کا نام تھا حضرت نفیسہ۔ اس نے سنا تو بہن ہونے کے ناطے، سہیلی ہونے کے ناطے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو مبارک دینے آئی۔ تو آگے حضرت خدیجہ الکبریٰ افسردہ بیٹھی تھی، مغموم بیٹھی تھی۔ تو سہیلیوں چہرے بتا دیتے ہیں، سہیلی تھی، بہن بنی ہوئی تھی، کہا خدیجہ اللہ نے اتنی مال تجارت میں برکت دی ہے تو آپ مغموم کیوں ہیں، آپ افسردہ کیوں ہیں؟ خدیجہ الکبریٰ کے آنکھوں میں آنسو آئے کہ آج میرا سر کا تاج ہوتا، کیونکہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر والے جو تھے وہ فوت ہو چکے تھے کہ مال تجارت تو ہے، دولت ہے، گھر ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن گھر والا نہیں ہے، سر کا تاج نہیں ہے۔ تو نفیسہ نے کہا اگر آپ کا جی چاہے تو میں محمد رسول اللہ کی طرف آپ کا رشتہ لے کر جاؤں۔ سبحان اللہ، یہ سہیلیاں بڑا کام کرتی ہیں۔ اگر بہن کا روپ ہو تو اس نے کہا، تو خدیجہ الکبریٰ ایک دم خوش ہو گئی، کہا اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے۔ تو حضرت نفیسہ کے ذریعے سے جو سرکار کی پھوپھی تھی حضرت عاتقہ، ان تک یہ پیغام پہنچایا، اور پھر مردوں سے بات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچائی گئی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے بڑے موجود ہیں جو فیصلہ کر دیں گے، محمد الرسول اللہ کو وہی قبول ہوگا۔ آج کی نوجوان نسل اس سے سبق حاصل کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرے بڑے فیصلہ کر دیں ہمیں وہ قبول ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر اولاد کی خیر خواہی چاہنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ جو ماں باپ اولاد کے لیے سوچتے ہیں کائنات میں کوئی نہیں سوچ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پروگرام بن گیا، شادی طے ہو گئی۔ اللہ اکبر، اب یہ مرحلہ بڑا عجیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بننے لگے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو حضور نے جوڑا پہنا ہے نا، وہ جوڑا کون دیتا ہے؟ اس وقت جو قریبی رشتہ دار ہو یا قریبی دوست ہو، سب سے پہلے تو گھر والوں کا حق ہوتا ہے، لیکن جو حضور دلہا بن کر جو لباس پہن کر گئے
وہ لباس دینے والی شخصیت کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے قبول کیجیے، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نہیں 2 جوڑے پیش کیے۔ تو سرکار دلہا بن کے جا رہے تھے، تو ادھر خدیجہ الکبریٰ کیونکہ ملکۃ العرب تھی، وہ قریش میں اور عرب میں مکہ میں رئیسہ کا مقام رکھتی تھی۔ بڑے بڑے عمرا نے نکاح کے پیغام بھیجے، لیکن آپ نے کسی کا قبول نہیں کیا۔ تو انہوں نے ایک لباس حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ سے کہیں یہ لباس پہن کر میرے پاس تشریف لائے۔ جب خدیجہ الکبریٰ کا آنے والا لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو سرکار نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میں اپنے دوست کا لباس نہیں اتار سکتا، میں اپنے یار کا لباس نہیں اتار سکتا۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک ہوا، اور آج ہم عمر کا لحاظ کرتے ہیں۔ بڑی عمر کی خاتون سے شادی کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور جو حضور کی سنت پر عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی جو عمر تھی اس وقت 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو عمر تھی اس وقت 40 سال عمر تھی۔ یعنی اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کی، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ساری اولاد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا ہی حضور کی بیٹی ہے، جبکہ یہ سراسر ظلم ہے، کیونکہ قرآن مجید برحان رشید میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، یہاں ازواج ہے زوجہ نہیں ہے، یہاں بھی جمع کا لفظ ہے، آگے بنات کا لفظ ہے۔ اگر حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو لفظ بنات نہ آتا۔ قرآن مجید برحان رشید نے پیچھے ازواج کا ذکر کیا، آگے بنات کا ذکر کر کے اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کہ حضور کی ایک بیٹی نہیں، سید المرسلین کی 4 بیٹیاں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی پہلی بیٹی کا نام حضرت سیدہ زینب، حضور علیہ السلام کی دوسری بیٹی کا نام حضرت سیدہ رقیہ، میرے آقا علیہ السلام کی تیسری بیٹی کا نام حضرت سیدہ ام کلثوم، اور حضور کی چوتھی بیٹی کا نام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے 2 بیٹے بھی ہیں، جن سے حضور ابو القاسم بن، آپ علیہ السلام کا لقب ہے، حضور ابو القاسم کہلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام حضرت قاسم ہے اور دوسرے کا نام حضرت عبداللہ ہے، اور ایک حضور کا بیٹا ہے جن کا نام ہے حضرت ابراہیم، جن کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر حضرت ابراہیم باقی رہے تو اللہ نے نبوت کے تمام جوہر ان میں جمع کر دیے ہیں۔ یعنی کہ بچپن میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں، باقی تمام اولاد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، 4 بیٹیاں اور 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے۔ اور میرے آقا نے زندگی میں جب تک خدیجہ الکبریٰ حیات رہی میرے آقا نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ اور آپ سخی کتنا تھی، آپ کے اندر سخاوت کتنا تھی،
اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سنو، میں نے 2 شخصیات کا مال ایسے خرچ کیا ہے جس طرح بندہ اپنی جیب کی رقم خرچ کرتا ہے، جس طرح اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش نصیب کون ہے؟ میرے آقا کا ارشاد تھا، حضور نے فرمایا ایک خوش نصیبہ کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور دوسری شخصیت کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال دیا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر تشریف لے گئے ایک وادی میں۔ جب سرکار واپس آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ گزر گئے، حضور نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے میں سوچنے لگے کہ کبھی سرکار نے ایسا عمل تو نہیں کیا، آپ علیہ السلام جب آتے ہیں میرے ساتھ بات کرتے ہیں یا میرے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، سرکار خاموشی کے ساتھ کمرے کے اندر چلے گئے، میرے آقا علیہ السلام نے چادر اوڑھی اور حضور سو گئے۔ لیکن ام المومنین حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ فرماتی میرے دل میں محسوس ہوا کوئی معاملہ ہے، میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچی۔ اب یہ کتاب والا خاموش ہے کہ آپ نے حضور کو کیسے جگایا ہے، پاؤں دبا کر جگایا، آواز دے کر جگائی، یہ خدیجہ جانے اور رسول اللہ کے ساتھ جانے۔ جب سرکار نے اپنے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو خدیجہ الکبریٰ ضبط نہ کر سکی، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حضور کے آنسو دیکھ کر عرض کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس بات کا رونا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ابھی میں وادی میں گیا ہوں، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے تو ان کے پہننے کے پورے کپڑے نہیں ہیں، عورتوں نے خدا جانے کس طرح اپنے جسم کو چھپایا ہوا ہے، اور بچے تھے بلک رہے تھے بھوک کی وجہ سے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فلاں فلاں مکے کے رئیس کو، مکے کے سردار کو بلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلانے گئے اور ادھر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ اپنی لونڈیوں کو، خادموں کو بلایا کہ جو گھر میں مال تجارت ہے یا جناب والا سکوں ہیں یا چھوارے ہیں یا درہم ہیں یا دینار ہیں میرے گھر کے صحن میں جمع کرو۔ اللہ اکبر! جب حضور مکے کے سرداروں کو لے کر آئے، جس طرح ہم اور آپ گندم کی ڈھیری جمع کرتے ہیں نا، خدیجہ الکبریٰ نے ایسے مال جمع کر کے بہت ساری ڈھیری بنا دی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور مکے کے سرداروں کے سامنے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال اللہ کے نام پر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوں، آپ ان غریبوں کو دے دیں اور باقی غریبوں کو بھی تقسیم کریں۔ ایک بار حضرت سیدہ حلیمہ حضور کی اماں جان رضائی اماں جن کا میرے آقا نے دودھ پیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اللہ کے پیارے محبوب نے آتے بھی استقبال کیا، واپسی جاتے بھی استقبال کیا۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آج تو ہم ماں کا ادب نہیں کرتے، باپ کا ادب نہیں کرتے، لیکن حضرت سیدہ حلیمہ نے عرض کی محمد گھر میں بڑے فاقے ہیں، بال مر گئے ہیں، بارشیں نہیں ہو گئی، کیونکہ یہ پہاڑی زندگی بڑی عجیب ہے، آپ اگر کچھ عطا کر دیں تو حضور سوچ رہے تھے اور ماں سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے کہ میں اماں جی کو کیا پیش کروں۔ اتنی دیر میں میرے آقا نے نگاہ اٹھائی، کیونکہ ماں کی طرف دیکھ رہے تھے، میرے آقا نے نگاہ اٹھائی تو حضور کے سامنے 40 بکریاں، ایک اونٹ کی مہار پکڑ کر خدیجہ الکبریٰ موجود تھی۔ تو خوشی سے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔
سرکار نے فرمایا خدیجہ یہ کیا ہے؟ یہ 40 بکریاں ایک اونٹ. عرض کی یا رسول اللہ آپ کی ماں آئی ہے. اللہ اکبر. یہ آج ساس کا اور بہو کا جو معاملہ ہے، اگر ایک دوسرے کو ماں سمجھ لیں، ایک دوسرے کا خیال کریں تو یہ ہمارے گھروں میں بگاڑ پیدا نہ ہو. تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کی ماں آئی ہے، یہ 40 بکریاں بھی لے جائے اور اونٹ پر بیٹھ کر جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حلیمہ کسی غریب کی ماں نہیں، محمد الرسول اللہ کی ماں ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے لا تعداد واقعات ہیں. میں آخری بات پیش کر کے دعا کا طالب بنتا ہوں. آپ حضور کی خدمت میں غار ہرا، جہاں قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مہربانی سے اللہ نے مجھے بھی سعادت بخشی ہے. میں بھی عمرہ شریف پر گیا تو مجھے تو 3 گھنٹے لگے تھے غار ہرا تک جاتے ہوئے. خدیجہ الکبریٰ گھر سے کھانا بناتی. آپ اندازہ لگائیں، جو گئے ہیں تھوڑا سا سوچیں، یہ جو حرم شریف ہے اس کے ساتھ حضور کا گھر تھا. ادھر سے کھانا بناتی اور اتنی بلندی پہ حضور کی بارگاہ میں کھانا پیش کرنے جاتی، کیونکہ سرکار اللہ کی عبادت کر رہے تھے. ایک بار میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کر حاضر ہو رہی تھی. ابھی چڑھائی چل رہی تھی تو حضرت جبریل حضور کو خدمت میں آئے. عرض کی یا رسول اللہ یہ خدیجہ الکبریٰ آپ کے پاس کھانا اور سالن لے کے آئی ہیں، تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے. جب خدیجہ آئے تو رب فرماتا ہے میری طرف سے خدیجہ کو سلام پیش کرو. اللہ اکبر. یہ کتنا بڑا مقام ہے. میری طرف سے خدیجہ کو سلام بھیجو. اور یا رسول اللہ میں جبریل کی طرف سے بھی خدیجہ الکبریٰ کو سلام بھیجو. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ آئیں اور غار ہرا میں وہ کھانا رکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. سرکار نے فرمایا خدیجہ یہ جبریل امین ہے، اللہ کا سلام لایا ہے. کیا کہا؟ یہ جبریل امین ہے، اللہ کا سلام لائے ہیں. اے خدیجہ رب بھی تمہیں سلام دیتا ہے اور جبریل بھی تمہیں سلام دیتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رو پڑی. عرض کی یا رسول اللہ ہمارا رب تو خود سلام ہے اور حضرت جبریل پر سلامتی ہو اور آپ پر بھی سلامتی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اماں جی کی اس حیات طیبہ سے سبق سیکھنے کی توفیق فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ کے نام سے